جانداروں کی جماعت بندی یا درجہ بندی۔ آج ہم جانداروں کی درجہ بندی کی معلومات حاصل کریں گے۔ آپ چڑیا گھر گھومنے تو گئے ہی ہوں گے۔ وہاں بہت سارے الگ الگ قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سمندری دنیا کی ڈاکیومنٹری دستاویزی فلم دیکھی ہوگی۔ آپ نے بہت سارے جانداروں کو سمندر میں دیکھا ہوگا۔ ان میں سے کچھ اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ وہ حقیقی معلوم نہیں ہوتے۔ اس بلاف فش کی طرح اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ قدرت کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ سبھی نباتات اور حیوانات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اگر ہم یکسانیت کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کرتے ہیں تو ہم آسانی سے مختلف اقسام کے نباتات اور حیوانات کی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ دنیا میں 8.7 ملین یعنی 87 لاکھ سے زیادہ انواع یعنی اقسام پائے جاتے ہیں، مگر یہ صرف ایک سرسری اندازہ ہے۔ ہمیں ایک گروپ یا زمرہ جس میں بہت ساری یکسانیت ہے یا ایک گروپ کے ماتحت آنے والے بہت سے اقسام کے لیے وسیع درجہ بندی کی ضرورت تھی۔ دراصل یہاں ایک ایسا درجہ بندی کا طریقہ ہے جو محدود پیمانے پر مگر واضح گروپ یا زمرہ میں جانداروں کا احاطہ کرتا ہے۔ تمام جانداروں کو ان کی بنیادی جسمانی ساخت اور افعال کی بنا پر پہچانا جاتا ہے اور ان کی جماعت بندی کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماحول سے مطابقت پیدا کرنے یعنی ماحول کے مطابق اپنے آپ کو بدل لینے اور اپنے آپ کو ماحول میں زندہ رکھنے کے لیے جانداروں کو زمانے کے ساتھ بہت ساری تبدیلیوں سے گزرنا پڑا۔ اس دوران انہوں نے بہت ساری خصوصیات کو کھویا اور بہت ساری نئی خصوصیات کو حاصل کیا، لیکن ان کی بنیادی جسمانی ساخت جوں کا توں قائم رہی۔ مثال کے طور پہ جیسے وہیل مچھلی کے آباء و اجداد زمین پر رہتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں اور انہوں نے سمندر کے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے بہت سی خوبیوں کو کھویا یا بہت سی خوبیوں کو حاصل کیا، مگر ان کی بنیادی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جانداروں کی درجہ بندی مرحلہ وار ارتقاء سے منسلک ہے، کیونکہ جانداروں کی بہت ساری قسمیں جسے آج ہم دیکھتے ہیں بدلتے ہوئے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش میں جانداروں کی جسمانی ساخت اور دیگر خصوصیات میں ہونے والی بہت ساری تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں مؤثر درجہ بندی کرنے کے لیے ان کی اصل نوع اور ان کی بنیادی خصوصیات اور یکسانیت کے بارے میں جاننا ہوگا، کیونکہ بہت سے انواع یعنی قسمیں ایک ہی اصل نوع سے پیدا ہوئی ہیں اور مختلف مرحلہ وار ارتقاء کے وقت مختلف حیوانات میں مختلف طرح کی تبدیلیاں ہوئیں
مگر ان کی اصل جسمانی ساخت اور کچھ خصوصیات نے جانداروں کے درمیان تعلق کو بنائے رکھا۔ حیاتیات داں جیسے رابرٹ وائٹکر، ایرسٹ ہائیکل اور کارلس سبھی نے تمام جانداروں کو بہت سارے گروپ یا زمروں میں بانٹنے کی کوشش کی، جسے انہوں نے مملکت یا کنگڈم کہا، اور اس درجہ بندی کی بنیاد خلوی ساخت و شکل اور غذا حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ، ساتھ ہی ساتھ جسمانی نظام تھی۔ جماعت بندی جو رابرٹ نے کی تھی اس میں 5 کنگڈم یعنی مملکت تھے۔ نمبر 1 مونیرا، نمبر 2 پروٹسٹا، نمبر 3 فانگائی یعنی پھپھوند، نمبر 4 پلانٹی یعنی نباتات، نمبر 5 اینیمیلیا یعنی حیوانات۔ لیکن مملکت کے جانداروں میں بہت حد تک الگ الگ خصوصیات تھیں، اس لیے ان کی ٹھیک طرح سے درجہ بندی کرنے کے لیے مملکت کی مزید جماعت بندی کی گئی۔ اس طرح حیاتیات داں تب تک ضمنی گروپ بناتے رہے جب تک وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ہر ایک گروہ کی کچھ خاص خوبیاں ہیں جو کہ دوسرے گروہ میں موجود نہیں ہیں۔ مملکت کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا اور قسمہ کو مختلف جماعتوں میں، اور جماعت کو مختلف طبقات میں، اور طبقے کو مختلف خاندانوں میں، اور خاندان کو مختلف جنس میں، اور جنس کو مختلف انواع میں تقسیم کیا گیا۔ اس لیے درجہ بندی کی بنیادی اکائی نو اسپیشیز ہے۔ اگر اس ترتیب میں ایک ایک کر کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں مناسب جماعت بندی حاصل ہوگی جو کہ حیوانات میں موجود رنگا رنگی کو انصاف کے ساتھ ظاہر کرتی ہے، لیکن حیوانات کو ایک گروپ میں لانے کے لیے ان میں تعلق بنانا پڑتا ہے۔ درجہ بندی کی اصل اکائی نو اسپیشیز ہے۔ توسیعی صورت میں نو میں وہ سبھی نظام تھے جو کہ نسل بڑھانے اور اسے جاری رکھنے کے لیے یکساں تھے۔ تو ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ جانداروں کی درجہ بندی کی ضرورت کیوں ہوئی، کیونکہ یہ جانداروں کی معلومات حاصل کرنے اور اسے بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 2 جانداروں کی مناسب اور سلیقہ مند طریقے سے مطالعہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 3 جانداروں کا آسان طریقے سے موازنہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 4 یہ جانداروں کے درمیان تعلق اور ان کے باہمی انحصار کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح یہ حیوانات کی وسیع آبادی کا مناسب طریقے سے انتظام کرنے کا کام کرتا ہے۔ نمبر 6 یہ ہمیں جانداروں کی ارتقاء کے متعلق معلومات دیتا ہے کہ کس طرح جاندار بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق خود تبدیلی پیدا کر کے قدرت میں گھل مل جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ جانداروں کی درجہ بندی کیوں اور کس طرح کی جاتی ہے۔ جانداروں کی تفصیلی درجہ بندی کے متعلق اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔